السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا۔ تعلیم و تربیت کی کتاب سے غور سے سننا، اس پہ عمل کرنا۔ یہ کتاب ہے مارچ 2021 تعلیم و تربیت۔ اگر کسی بچے کو چاہیے تو مجھ سے نا رابطہ کر لے، پھر میں اس کو دلا بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ 150 روپے کی مل جائے گی، 150 روپے۔ یہ کہانی سناؤ، گمنام شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے اپنے اوراق میں لا تعداد فانی داستانیں چھپا رکھی ہیں۔ تاریخ کے یہ اوراق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خستہ ضرور ہو گئے، مگر اعلیٰ مقاصد اور اقتدار کی خاطر دی گئی ان کو بارے کوئی ایسا اثر مرتب نہ ہوا کہ وہ خس و خاشاک کی طرح بغیر صفحاتی سے نادار ہو جاتی۔ یہ کہانی اپنے اندر کئی لازوال راز چھپائے اب تک اہل دل و اہل نظر کی توجہ کی طالب ہے، تاکہ یہ عظیم روایات تا ابد چلتی رہیں۔ ان لازوال داستانوں میں وہ سب روایات بخوبی موجود ہے جو پڑھنے والوں کو ان کو بڑی اصل مقاصد سے مکمل آگاہ کر سکیں۔ آج ہم قربانی کی جس عظیم داستان کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے ایک گاؤں سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات جب پاکستان نہ بنا تھا، بلکہ اس کی جانب کوئی سفر بھی جاری نہ ہوا تھا۔ ریاض الدین بیلی ایک خاتے پہ تعمیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی عظیم شان ایکڑوں پر محیط حویلی کسی راجہ مہاراجہ کے محل سے کم نہ تھی۔ ان کی حویلی میں ہر قسم کی ضرورت زندگی کا وافر ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا تھا، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا رہتا تھا۔ ان کو وراثت ملی یہ حویلی اور زمینیں کی ساری عمر آسائش کے لیے کافی تھی۔ وہ انگلستان سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ڈاکٹر تھے، مگر انہوں نے قانون میں بھی ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے نہ تو ڈاکٹری کا پیشہ اپنایا اور نہ ہی وکالت کے شعبے سے واپس آئے۔ انہوں نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے گاؤں میں ایک تعلیمی درسگاہ قائم کی، جہاں ان کو خود بھی پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو تعلیم بہم پہنچانے کے لیے چند اور اساتذہ کا انتظام بھی کیا تھا۔ ان کی حویلی میں سکی رام کا ایک ہندو چشمے کا صاف اور میٹھا پانی لا کر دیا کرتا تھا اور اس کام کا معاوضہ لیا کرتا تھا۔ ریاض الدین بیلی چشمے کا پانی پینے کے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے سکی رام کی اس خدمت سے خوش ہو کر اس کا پورے سال کا معاوضہ پیش کی ہی دیا تھا، بلکہ خوش ہو کر اس سے زیادہ پیسے دیے تھے۔ اب چند دنوں سے سکی رام حویلی میں پانی لے کر نہیں آ رہا تھا۔ ریاض الدین بیلی کا خیال تھا کہ شاید وہ بیمار ہو گیا ہوگا، اس لیے نہیں آ رہا۔ انہوں نے کسی سے سکی رام کی حویلی نہ آنے کی وجہ دریافت کروائی تو معلوم ہو کہ گاؤں کے ہندو مکھیا جی نے سکی رام کو ریاض الدین کے ہاں پانی فروخت کرنے سے روک دیا تھا، بلکہ اس کو 6 بیگھہ زمین دے کر پانی فروخت کرنے کا یہ دھندا ہمیشہ کے لیے ترک کروا دیا تھا اور اس کو پابند کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں کبھی نہ جائے گا۔ یہ ظلم کرتے تھے ہندو مسلمان۔ ریاض الدین بیلی جب سکی رام کی شکایت کرنے مکھیا جی کے ہاں گئے تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مکھیا جی کچھ پیچھے ہٹ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم ہندو لوگ مسلمانوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے کیونکہ ہم ان کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر ریاض الدین بیلی نے کہا کہ سکی رام ارشد راز سے ہمارے ہاں چشمے کا صاف پانی لے کر آیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو اس سال بڑھ کر معاوضہ بھی پیش کی دے رکھا ہے۔ ابھی ریاض الدین بیلی نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ مکھیا جی ان کی بات کاٹ کر بیچ میں بول پڑے۔ وہ مجبوری میں پانی فروخت کر کے زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ ہم نے اسے 6 بیگھہ زمین دے کر پانی فروخت کرنے کے کام سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہے۔ ریاض الدین بیلی یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس چلے گئے تو مکھیا جی نے لکڑی کی وہ کرسی جس پر ریاض الدین بیلی بیٹھے تھے وہاں سے ہٹا دی اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ اس کرسی کو جلا کر راکھ کر دے۔ مکھیا جی سے ملنے آئے لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ کرسی کو جلانے کا کیا فائدہ؟ مکھیا جی نے جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ اگر کوئی کتا ہندو کے گھر کی چوکھٹ پر چلا آئے تو چوکھٹ ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسلمان ہمارے چوکے میں داخل ہو جائے تو چوکا نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ جب تک ہم
ہم اشنان نہ کریں، ہم خود کو ناپاک سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک مسلمانوں اور اچھوت برابر ہے۔ ریاض الدین بیلی کو مکئی جی کا یہ رویہ بہت ناگوار تھا اور انہیں کئی دنوں تک اس تکلیف کا احساس ہوتا رہا۔ آخر انہوں نے ایک دن اس پانی کے چشمے کے مالک سے ملاقات کی جو ایک عیسائی تھے۔ انہوں نے سے یہ چشمہ خریدنے کی اپنی خواہش کا کیا تو اس نے ریاض الدین بیلی سے کہا، میں یہ چشمہ کسی بھی صورت فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے خاندان کے لوگ اس چشمے کا پانی فروخت کر کے اپنی روٹی کماتے ہیں اور ہمارے جانور بھی تو اسی چشمے کا پانی پیتے ہیں۔ ریاض الدین بیلی نے اس کو اپنی بات ماننے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ ریاض الدین بیلی مایوس ہو کر جب واپسی کے روانہ ہوئے تو اس عیسائی نے اس کو روک کر پوچھا کہ وہ اس چشمہ خرید کر کیا کریں گے۔ ریاض الدین بیلی نے جواب دیا کہ وہ پانی کا چشمہ خرید کر کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ عیسائی بول پڑا، تو پھر آپ چشمہ کیا کریں گے؟ ریاض الدین بیلی نے جواب دیا، میں پانی کا چشمہ خرید کر اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں تاکہ کسی بھی قوم کا کوئی بھی فرد پانی کی اس نعمت سے محروم نہ رہے اور ہر مذہب کے لوگ یہاں سے پانی مفت حاصل کرتے رہیں۔ عیسائی ریاض الدین کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے چشمہ بیچنے کی شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ وہ اس چشمے کے عوض ان سے 5,000 روپے نقد اور 100 بھینس دودھ دینے والی لے گا اور اسی وقت چشمہ ان کے حوالے کر دے گا۔ ریاض الدین بیلی نے اسی وقت عیسائی کو 5,000 روپے دے کے کہا کہ تحریر کا کام بعد میں کریں گے اور آج آپ کو بھینسیں بھی مل جائیں گی، اب یہ چشمہ آزاد ہے۔ ریاض الدین بیلی کے اس نئے کام سے بہت سے ہندو ناخوش اور پریشان بھی۔ چشمے کا مالک معاوضہ دے کر ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ قتل کا مقصد پانی کے چشمے کی فروخت کا ثبوت مٹانا تھا تاکہ چشمہ ہمیشہ کی طرح عیسائی خاندان کی ملکیت رہے۔ ریاض الدین بیلی کو ہندو نے اس عیسائی سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے در پردہ انگریزوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ریاض الدین بیلی معاملات طے کر جب اپنی حویلی پہنچے تو بہت سے لوگوں کا ہجوم دے کر رہ گئے۔ جب وہ گھوڑے سے نیچے اترے تو انگریز پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تھانے دار نے کہا، ریاض الدین بیلی آپ کو چشمے کے مالک کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ریاض الدین بیلی اس ناکردہ گناہ کی بنا پر جیل چلے گئے۔ یہ مقدمہ گاؤں کے ہندو مکھیا جی کی جانب سے دائر ہوا تھا۔ اس مقدمے میں گاؤں کے بہت سے ہندوؤں نے گواہی دی تھی۔ ان کو مکھیا جی نے ہر بات سمجھا دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے مکھیا جی کے مرنے کے بعد کسی کو ریاض الدین بیلی کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ ریاض الدین بیلی کو انگریز حکومت نے ثبوت نہ ملنے پر باعزت بری کر دیا۔ اس مقدمے میں 7 سال بیت گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ واپس آئے تو حالات بہت بدل چکے تھے۔ تجارتی میدان کے علاوہ سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں پر ہندوؤں کی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو تجارت میں نقصان پہنچانے کی نیت نئے حربے استعمال کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے کسی کی ایک دکان بھی ہوتی تو ہندوؤں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ چنانچہ وہ مختلف منصوبے بناتے کہ کس طرح دکان ختم کرائی جائے تاکہ وہ مسلمانوں سے اپنی مرضی کے دام وصول کر سکیں۔ ریاض الدین بیلی کی بھی بازار میں چند دکانیں تھیں جو انہوں نے کرائے پر چڑھا رکھی تھیں۔ جب وہ بازار میں اپنی دکانوں پر گئے تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی کسی بھی دکان پر کوئی مسلمان کام نہیں کر رہا تھا۔ ان کی ساری دکانوں پر ہندو تاجروں کا قبضہ ہو چکا۔ ریاض الدین بیلی کو ہر طرف مسلمان نادار نظر آئے۔ صرف 1 یا 2 دکانیں مسلمانوں کی تھیں۔ مسلمان تاجروں نے ہندوؤں سے تنگ آ کر اپنے کاروبار ہی بدل ڈالے تھے۔ ریاض الدین بیلی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے سب کرائے دار مسلمان تھے اور اب ہندو۔ انہوں نے جب ہندو دکانداروں سے بات کی تو وہ کسی بھی قیمت پر دکانیں خالی کرنے پر تیار نہ ہوئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان دکانوں کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ ریاض الدین بیلی پریشانی کے عالم میں وکیلوں کے دفاتر چکر لگاتے رہے۔ وہ خود بھی قانون کے اعلیٰ ڈگری کے حامل تھے مگر قانون تو یہ بن گیا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، اور ایسا قانون صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ ریاض الدین بیلی کو کئی روز دوسروں کے چکر لگانے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی مسلمانوں کی کا نام پڑھ کر ہمت ہوئی تو وہ اس کے دفتر میں داخل ہوئے۔ وکیل صاحب کے منشی نے ان کو خوش آمدید کہا آنے کی اجازت کی تو ریاض الدین بیلی نے کہا کہ وکیل صاحب سے
مینہ مشن نے کہا کہ وکیل صاحب کچھ دنوں کے لیے گاؤں کو ہیں، اگرچہ میں ہندو ہوں، آپ کسی کام آسکوں تو خوشی ہوگی۔ ریاض الدین بھی نہیں سمجھتے بھی کہ ہندو کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ مشن کی بات سننے کے بعد ان دکانداروں کو نوٹس لکھ کر ان کی نقل ریاض الدین بری کے حوالے کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ریاض الدین بری کا معاملہ حل کروا دے گا۔ اس بات کو کئی دن گزرے مگر کسی بھی ہندو دکاندار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ ریاض الدین بری جب دوبارہ مسلمانوں کی طرف گئے تو وکیل صاحب خود بھی موجود تھے۔ انہوں نے منشی سے ان کی فائل لانے کو کہا تو منشی نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ فائل ڈھونڈ رہا ہوں، شاید غلطی سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منشی نے جان بوجھ کر فائل چھپا دی تھی۔ تمام ہندو مسلمانوں کے بارے میں جیسی سوچ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ریاض الدین بری نے ایک تحریک چلائی جس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کی بحالی و بالادستی تھی۔ انگریزوں کو ہندوؤں کا تعاون حاصل تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو معاشی و معاشرتی حالات میں اس حد تک تباہ کر دیا جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے۔ چنانچہ اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مسلمان تعلیم کے لیے ایسی تحریک قائم کریں جو سرکاری اثرات سے آزاد ہوں۔ جہاں جدید تعلیم کو فروغ دے کر مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کرنا تھی۔ ریاض الدین بری نے اس تحریک میں بچہ حصہ اور مسلمان نوجوانوں کے شعور کو بیدار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کا حربہ استعمال کیا۔ ہندو مسلم فساد برپا ہو چکا تھا۔ ریاض الدین بری ایسی فساد میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ہندو مسلم فساد میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جب مسلمان مسجدوں میں اذان دیتے تو ہندو مندروں کی گھنٹیاں بجانے لگتے تھے۔ اس بات پر ہندوؤں کے درمیان جھگڑے بڑھتے گئے۔ روز کے جھگڑوں کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے پر ہوتا، دونوں قوموں کا طرز معاشرت بالکل جدا تھا۔ کھانا پینا، شادی بیاہ، غرض کوئی شے مشکل نہ تھی۔ دونوں قوموں کا ایک ساتھ رہنا مشکل تھا۔ مسلمانوں کی اس ابتدائی بیداری کی اس طریقے پرخلوص رہنما ریاض الدین بری اس فساد کے منتظر ہو کر شہید ہو چکے تھے۔ بعد میں اسی تحریک کے مقاصد کو عالمی جام پہنانے کے مسلمانوں کے حقوق کی بحالی کے لیے پورے برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے مسائل کو متحد کام کیا اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلمانوں کو ایک اعلیٰ قیادت فراہم کی جس نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے دن رات کام کیا اور بالآخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس تحریک نے ہمیں علامہ اقبال کا رہنما جناح جیسے عظیم قائدین عطا کیے کہ ہمیں پاکستان کے اس امن میں جہاں ان حسین کو اعلیٰ قیادت ملی۔ قصہ نمبر 60۔ بقیہ گمنام شہید۔ وہیں ریاض الدین بری جیسی نابغہ روزگار اور نادر لوگوں کی قربانی کا ثمر پاکستان کی صورت میں قائم ہوا، جو آج بھی قائم ہو تابت قائم رہے انشاءاللہ۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم ریاض الدین بری شہید جیسے لوگوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ ہم ان مقاصد کو فراموش نہ کریں جن کی خاطر نزدیک لوگوں نے خون کا نذرانہ دے کر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع دیا۔ ہم ان شہداء کو نہ بھولیں جنہوں نے ہمارے حقوق کی خاطر اپنا خون تک دے دیا۔ ہم اپنے ان عظیم قائدین کی کوششوں کو فراموش نہ کریں جنہوں نے ہمارے بہتر مستقبل کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم ریاض الدین بری شہید کے خون و قائد اعظم کی کوششوں کو سلانے کا دیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے اور اپنے پیاروں پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ تھی ریاض الدین بری جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کوششیں قربان